بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، انسان کسی بھی زمانے میں ہو اسے تقویم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو، اسے تقویم کی ضرورت پڑتی ہے، اور کیلنڈر شروع سے 3 طرح کے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک شمسی کیلنڈر جو سورج کے حساب سے چلتا ہے، ایک قمری کیلنڈر جو چاند کے اعتبار سے چلتا ہے، ایک نجومی کیلنڈر جو ستاروں کے اعتبار سے چلتا ہے۔ شمسی کیلنڈر بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک جو مشہور ہے وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے یا ان کی ولادت سے شروع ہوا ہے، اور قمری کیلنڈر ہر زمانے کے نبی نے استعمال کیا، کیونکہ اسلامی جتنی بھی عبادات ہیں وہ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے ہیں۔ مثلا روزے رکھے جائیں گے وہ رمضان میں رکھے جائیں گے، عید کی جائے گی تو وہ شوال میں کی جائے گی، حج کیا جائے گا تو وہ ذی الحجہ میں کیا جائے گا، عید الاضحیٰ وہ ذی الحجہ میں ہوگی۔ تو وہ جتنی بھی چیزیں ہیں اسلامی عبادات کے تعلق سے، وہ ساری کی ساری جو ہے قمری کیلنڈر کے اعتبار سے، جس کو پہلے سے جو ہے انبیاء علیہ السلام استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور امت محمدیہ میں پھر سے اس کی اثر نو ابتدا ہوئی اور اس کو ہجری کیلنڈر بھی کہا جانے لگا۔ اسے جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ زمانے کے ایک بہت بڑے واقعہ جس کو ہجرت کہتے ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینے کی ہجرت کی تھی، اس سے جوڑ کر اس کو ہجری کیلنڈر کہا جانے لگا۔ بہرحال سال جو ہے وہ 12 مہینے کا ہوتا ہے، زمانہ جاہلیت میں 12 مہینے 15 دن کا ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ زمانہ اپنی حالت پر دوبارہ سے لوٹ آیا ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کیا تھا، اس سال اللہ کے نبی نے کہا کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا ہے۔ اب زمانہ جو ہے وہ سال جو ہے وہ 12 مہینے کا رہے گا، اور 12 مہینے میں 4 مہینے محترم ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ زمانہ جاہلیت سے ان 4 مہینوں کا احترام مسلم تھا کہ جب یہ 4 مہینے آتے تھے تو نہ جنگ و جدال ہوتا تھا، نہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، نہ ایک دوسرے کو لوٹ مار ہوتی تھی، لوگ ان مہینوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب اب شروع ہو چکا،
کہ آج رجب کی 3 تاریخ ہے اور یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو قرآن پاک میں خود فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ذالک الدین القیم، کہ یہ 4 مہینے محترم ہیں اور سال 12 مہینے کا ہے، جو اس میں سے 4 مہینے محترم ہیں، ان کی 4 مہینوں کی تفسیر میں اس میں سے ایک مہینہ رجب ہے۔ یہ فضیلت اس مہینے کی آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رجب کا مہینہ آیا کرتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے کا چاند دیکھ کر فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا چاند دیکھ کر فوراً اشتیاق اور شوق کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے کی، اور دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما کہ میں اس سال کا بھی رمضان کا مہینہ پالوں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کچھ روایتوں میں، اور وہ بھی ضعیف ہے، بہت مضبوط روایت نہیں ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ جو رجب کے مہینے میں ہمارے علاقے میں ہمارے معاشرے میں جو بدعات اور رسومات پھیلی ہوئی ہے، ان کا کوئی ثبوت نہ قرآن کریم میں ہے، نہ احادیث میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے، نہ بزرگوں کی زندگی سے ملتا ہے، نہ فقہا اور علماء کی زندگی سے ملتا ہے۔ کہیں پر بھی ان روایات کا، ان رسومات کا اور ان بدعات کا کہیں پر بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک آیت قرآن کریم میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ دوسرا عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رجب کے مہینے میں یہ دعا کا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، اللہ صحابہ کرام کی زندگی میں، علماء کی زندگی میں، محدثین کی زندگی میں، فقہا کی زندگی میں، کسی کی زندگی میں کوئی عمل نہیں ملتا۔ کچھ رسمیں، کچھ چیزیں ہمارے علاقے میں مشہور ہو چکی ہیں، ہمارے معاشرے میں مشہور ہو چکی، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب شیطان کسی کو جو ہے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کو گناہ کی طرف لے کر جانا، تو جب وہ نافرمانی کی طرف جاتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے، فسق کی طرف جاتا ہے، فجور کی طرف جاتا ہے، تو یہ ڈر رہتا ہے شیطان کو کہ کہیں ایک نہ ایک دن اس کا اسلام کا جذبہ، اس کا امت محمدیہ میں ہونے کا جذبہ، یا کسی کے سمجھانے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، اور اس کی بنیاد پر وہ توبہ کر لے، تو میری ساری توبہ کرنے کی بنیاد پر میری ساری محنت پر پانی پھر جائے اور وہ سیدھے راستے پر چلنے لگے، اور توبہ کرنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو شیطان انسان کے دل کے اندر پھر ایسا کوئی کام ڈالتا ہے جسے وہ گناہ بھی نہیں سمجھتا، ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔ جب وہ کوئی انسان کسی کام کو ثواب سمجھ کر کرے گا، نیکی کا کام سمجھ کر کرے گا، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کر کرے گا، تو اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ سمجھانے والے کو بیوقوف سمجھے گا، اور مرتے دم تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے بدعتیں شروع ہوئیں۔ بدعت کہتے ہیں دین میں کسی نئے کام کا ایجاد کر لینا اور اس کی نسبت اللہ اور رسول کی طرف کرنا۔ مثلا جو ہے رجب کے مہینے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ 22 تاریخ کو کنڈے بنتے ہیں، اور اس کا قصہ ایسا آیا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں کہاں
ہے یا نہیں، پہلی کتابوں میں جہاں کنڈوں کا ذکر ملتا ہے، کنڈوں کی رسم کا ذکر ملتا ہے، وہاں یہ بات ہے لکھی ہوئی کہ کسی لکڑہارے کی بیوی نے حضرت جعفر صادق طیار رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام کے کنڈے بنائے گا یا کنڈے بھرے گا، کنڈا کہتے ہیں مٹی کے ایک برتن کو، میٹھی روٹی بنا کر اس میں بھرے گا، پھر وہ اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہ قصہ من گھڑت قصہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، چنانچہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر اس لکڑہارے کی بیوی نے یہ سن کر جو ہے کنڈے بنائے، اس کا شوہر جو ہے خوب سارا سامان لے کر آیا، اس کی زندگی بدل گئی، وہ مہمان محل میں رہنے لگا۔ اسی طریقے سے وزیر کی بیوی نے اس کا انکار کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کی وزارت چھٹ گئی، وہ غربت کی حالت میں آ گیا۔ اس طرح کے من گھڑت قصے چلے ہوئے ہیں، اس کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن میں نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت علماء اور فقہا اور صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا۔ یہ چیزیں من گھڑت چلی ہوئی ہے۔ ہاں 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا انتقال تو ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی نے شیطانی میں جو ہے حضرت امیر معاویہ کی انتقال کی خوشی میں یہ چیز شروع کر دی ہو اور اس کا نام جو ہے اس طرح سے پلٹ دیا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دین میں شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے 27 رجب کو روزہ کہ شب معراج ہے یہ، کہ اس میں عبادت کرنی چاہیے، اور اس کی عبادت کا ایسا ثواب ملتا ہے جیسے شب قدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ اللہ قرآن میں کوئی تذکرہ، نہ حدیث میں کوئی تذکرہ، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کوئی تذکرہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے بعد 13 سال زندہ رہے، کبھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، کبھی اور ہزاروں صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کو دیکھا تھا اور جن کے زمانے میں ہوئی، وہ سالوں زندہ رہے، کبھی انہوں نے اس رات کی عبادت کا اہتمام نہیں کیا کہ 27 رجب کے روزے کا ثواب 1000 روزے کا ثواب کے برابر ہے، ہزارہ روزہ کہلاتا ہے وہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی خاص اہتمام کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، کون سا گناہ کر رہے ہیں، عبادت ہی تو کر رہے ہیں، کون سا گناہ کر رہے ہیں جو آپ منع کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص خاص اہتمام کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھتا ہے، خاص اہتمام کے ساتھ اس دن کی عبادت کرتا ہے، اس رات کی عبادت کرتا ہے، تو وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ رسم ہے، رسم بنا کر کر رہا ہے، وہ بدعت بنا کر کر رہا ہے، اسے بدعت کا گناہ ملے گا، رسم کا گناہ ملے گا۔ پچھلی 26 دن بھی وہ عبادت کرتا ہوا آ رہا ہے، 27ویں دن بھی عبادت کر لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کا معمول چلتا ہوا آ رہا ہے ایک شخص کا کہ میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں، پیر جو ہے 27 رجب کی آ گئی، اس دن روزہ رکھ لیا، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بات نہیں، اس کا معمول چلتا ہوا آ رہا ہے کہ میں ہر دوسرے دن روزہ رکھتا ہوں، وہ دوسرا دن جو ہے 27 رجب کا آ گیا، کوئی مذائقہ نہیں، 27 رجب کو ایک عام دن کی طرح وہ روزہ رکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی رسم نہیں، کوئی بدعت نہیں، لیکن کبھی روزہ نہیں رکھتے، 27 ہی رجب کو روزہ رکھ رہے ہیں، کبھی عبادت نہیں کرتے، 27 ہی رجب کی شب میں جو ہے عبادت کر رہے ہیں، تو یہ رسم ہے۔ ہر رات آپ عبادت کرتے ہیں، ہر رات آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ہر رات آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس رات بھی کھڑے ہو جائیے، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ اس رات کو خاص کرنا، اس دن کو خاص کرنا، یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے، اس چیز سے شریعت نے روکا ہے، اس چیز کو شریعت نے گناہ بتلایا ہے۔
جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو کہ یہاں پر یہ مہینہ محترم مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم رمضان، اللہ کے نبی علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو رمضان کی تیاریاں شروع کرتے تھے۔ تو ہم بھی جائے کہ من گھڑت عبادات اور من گھڑت چیزوں کی بنیاد پر جو ہے عمل کریں اور کوشش کریں جس میں نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی اجر ہے، الٹا کوئی گناہ کا ڈر ہے۔ ایسے کام کرنے کے بجائے ہمیں وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، جس کی تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے، جس کی ترغیب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے، جس کا ثبوت ہے کچھ، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح طریقے پر دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بدعتوں سے، رسموں سے، رواج سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔